يا واسع الكرم مولاي وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف پڑھی. اللهم صل علی سيدنا محمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد حاضرین مجلس، الحمدللہ آج ماہ محرم الحرام کی پہلی رات ہے اور اس سال کی پہلی رات ہے. ماہ محرم الحرام کا آغاز ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. یہ مبارک مہینہ اور باسعادت مہینہ اسلامی سال کا نقطہ آغاز ہے اور نقطہ ابتدا ہے. اس حوالے سے بھی محرم الحرام اہمیت کا اور فضیلت کا حامل ہے. اس کے علاوہ تاریخ انسانیت ہیومن ہسٹری میں ماہ محرم الحرام بہت زیادہ اہمیت اور امپورٹنس کا حامل مہینہ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تاریخ کے متعدد واقعات اس مبارک مہینے میں رونما ہوئے. مختلف انبیاء علیہم السلام، پھر صحابہ، تابعین، اہل بیت، اولیاء اور علماء کا وصال اور ان کی شہادت اس ماہ مبارک میں ہوگی. مختلف زاویوں سے اور مختلف حوالوں سے ماہ محرم الحرام کو فضیلت اور اہمیت حاصل ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں ایک سورت نازل کی، ایک سورت اتاری. 30ویں پارے میں وہ سورت ہے
جس کو بارہا مختلف خطابات میں اور مختلف دروس میں نے پڑھا اور اس کے معنی اور مطالب پر بہت سارے خطابات کیے. اس کی ابتدا الفجر سے ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے صبح روشن کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. الفجر کی متعدد تفاسیر میں ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ فجر اور یہ روشن جس کی اللہ پاک قسم اٹھا رہا ہے، یہ محرم الحرام کی پہلی فجر ہے اور محرم الحرام کی پہلی صبح ہے. اور اللہ پاک جب بھی قسم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک جس کی قسم اٹھاتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے اور محبوب ہوتا ہے. اللہ کے یہاں وہ مقبول ہوتا ہے اور بارگاہ الہی میں وہ سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہوتا ہے. اللہ پاک قسم اٹھا رہا ہے محرم الحرام کی پہلی فجر کی، پہلی صبح کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کی فجر اور صبح اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اور یہ اوقات اللہ کے قریب اور نزدیک ہیں. اور محرم الحرام کی فجر اور محرم الحرام کی صبح اللہ کے یہاں مقبول ہے. سو فجر کی قسم اٹھانا اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی دلیل ہے اور اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی علامات میں سے ہے. اور اس میں ایک میسج ہے ہمیں، اور وہ میسج یہ ہے کہ اسلامی سال کے شروع ہوتے ہی ہم بیدار ہو جائیں، اپنی غفلت سے اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں. اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ عام فجر نہیں ہے اور یہ کوئی عام روشن صبح نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی سال کی پہلی فجر اور پہلی صبح ہے. جس طرح پہلی فجر ہے دنیا میں اور سال کے اعتبار سے، تو ویسے انسان کی زندگی میں بھی یہ فجر ہونی چاہیے اور انسان کی زندگی میں بھی نیکیوں کی صبح طلوع ہونی چاہیے. ایک تو گناہ ہوتے ہیں، بدیاں ہوتی ہیں، اور ایک نیکیاں ہوتی ہیں اور اچھائیاں ہوتی ہیں. گناہ اور بدیاں یہ اندھیرے رات کی طرح ہے اور تاریک رات کی طرح ہے، اور نیکیاں اچھے کام یہ دن کی صبح کی طرح ہیں، دن کی فجر کی طرح ہیں، دن کے نور اور روشنی کی طرح ہیں. سو جیسے کل
پہلی فجر طلوع ہوگی اسلامی سال کی پہلی، اور اسلامی سال کی پہلی صبح. تو اس طرح ہماری زندگیوں میں بھی ایمان کی، اسلام کی، نیکیوں کی اور اچھائیوں کی اور اچھے کاموں کی اور اچھے اخلاق کی فجر اور صبح طلوع ہونی چاہیے. یہ میسج ہے انسان کے لیے کہ وہ گناہوں کے اندھیروں سے اور گناہوں کی کالی رات سے نکل آئے، نیکیوں کے اجالے کی طرف اور نیکیوں کی فجر کی طرف اور نیکیوں کی صبح کی طرف اور نیکیوں کی بہار کی طرف. پھر فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی. بعض علماء نے لکھا کہ یہ 10 راتیں محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں ہیں. آپ محرم الحرام اور اسپیشلی محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں اور پہلے 10 دنوں کے امپورٹنس کو جانیں. یہ پہلی 10 راتیں اور پہلے 10 دن آپ کی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر یہ پہلے 10 دن اور پہلی 10 راتیں آپ شریعت، سنت، شرعی اور سنت کے تقاضوں کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو پورا سال یہ توفیق دے گا. ان دنوں میں نماز کی پابندی کی، جماعت کی پابندی کی، تلاوت کی پابندی کی، گناہوں سے بچے، گناہوں سے باز آئے، مخلوق کی، ماں باپ کی خدمت کی، تو اللہ پاک آپ کو پورا سال اس کی توفیق دے گا. سو پہلے 10 دن اور پہلی 10 راتیں وہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب اور ایک چینج لا سکتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے، تبدیلی آئے، تو یہ 10 راتیں تبدیلی کی راتیں ہیں، یہ انقلاب کی راتیں ہیں، یہ اپنی زندگی میں اور لائف میں چینج لانے کی راتیں ہیں. اس لیے ان راتوں کو کبھی ضائع نہ کریں. پہلا کام ان راتوں میں پابند ہو جائیں. مائیں، بہنیں، جوان، بزرگ، بلکہ بچے اور بچیاں بھی کوشش کریں بالخصوص پہلی 10 راتوں میں. تو اللہ پاک آپ کو پھر ان 10 راتوں کی برکت سے پوری راتوں میں اور پورے سال میں اپنے فضل اور احسان سے تہجد کی توفیق دے گا. کوشش کریں ان 10 راتوں میں تہجد ناگا نہ ہو. نماز فجر جماعت سے ادا کریں، پھر باقی 5 نمازیں بھی جماعت سے پڑھیں. مجھے امید ہے کہ جو یہ 10 راتیں جس پڑھے گا اس کو پورا سال جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق دے گا. فجر کے ٹائم درود ابراہیمی، الصلاۃ الابراہیمیہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ایک تسبیح یعنی 100 بار اسے پڑھیں. پھر 100 بار تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھیں. 100 بار یہ پڑھ لیں اور 100 بار درود کے بعد پھر استغفار، تیسرا کلمہ اور پھر استغفار 100 بار پڑھ لیں.
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سورہ بروج، یہ سورت ایک بار پڑھ لیں، اور سورہ کوثر 3 بار پڑھ لیں، اور پھر اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو کافی لوگ ہیں جن کی عادت ہے محرم الحرام کے 10 دن کے روزوں کی، رات میں عبادت کے لیے اٹھیں اور دن میں روزہ رکھیں۔ 10 دن مشکل ہو تو جمعرات اور پیر، منڈے اور تھرسڈے دونوں مشکل ہوں تو پھر منڈے کا روزہ، منڈے کا روزہ یوں سمجھیں کہ آپ پر وہ لازم ہے، لازم نہیں ہے، نفل ہے، لیکن آپ یہ تصور کریں کہ مجھے رکھنا ہی ہے۔ وہ روح کے لیے بھی اچھا ہے اور جسم کے لیے ہے۔ مہینے میں اگر 4 پیر آ گئے تو 4 روزے ہو جائیں گے، 5 ہو گئے تو 5 ہو جائیں گے، تو یہ 4 روزے مہینے میں آپ کے جسم کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہیں اور روح کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہیں۔ تو روزوں کی کوشش کریں، بالخصوص نوجوان روزوں کی عادت ڈالیں، تاکہ روزوں کی برکت سے وہ اس سوسائٹی میں پیدا ہونے والے گناہ کی مختلف شکلوں اور صورتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور اس کے علاوہ عشاء کے بعد یا مغرب بعد روزانہ 2 رکعت الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، صحابہ اور اہل بیت کے ایصال ثواب کے لیے۔ انشاءاللہ یہ جو آج عشاء کے مجالس ہیں، کل سے ہم اس کی ابتدا کریں گے، یہ تربیت اولاد پر ہوں گے۔ سارے مجالس اولاد کی تربیت پر، کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی، حسن و حسین کی اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی تربیت کیسے کی ہے۔ تو اولاد کا تربیتی پہلو اور ان کا تعلیمی پہلو انشاءاللہ ان مجالس میں اور محافل میں کل سے بیان ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظائف میں سے ایک حزب النصر ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کو ٹرانسلیٹریشن کے بعد، ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض عربی نہ پڑھ سکیں، تو انشاءاللہ اس کے ٹرانسلیٹریشن کے بعد آپ کو اس کی کاپی مل جائے گی حزب النصر کی۔ آج ہم ابتدا کرتے ہیں، ممکن ہو تو وہ بھی دن میں 1 بار اسپیشلی تہجد کے وقت پڑھا کریں حزب النصر، اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، اور بہت زیادہ سکون ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام وظائف میں، بالخصوص حزب النصر میں۔ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 1-2 دن میں آپ کو اس کی کاپی مل جائے گی، اس کی ٹرانسلیٹریشن کی۔ آپ اس کو پڑھیں اور شریعت کی اور کا پرومس آج اللہ سے کر لیں۔ ابھی مجلس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ، اپنے ہر گناہ کی، چھوٹا ہو بڑا ہو صغیرہ ہو کبیرہ ہو، آپ نے خلوت میں کیا جلوت میں کیا، جس حال میں بھی کیا اس کی توبہ اللہ سے مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچیں۔ صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، پھر 2 رکعت اس کے بعد اور پڑھ لیں کہ مولا تو نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے زندگی میں پھر سے ایک نیا اسلامی سال دیکھا ہے، تو پورے سال میں برکت کی دعا کریں،
اس کو کہتے ہیں صلاۃ البرکہ. وہ بھی 2 رکعت پڑھ لیں. الحمد کے بعد جو سورت چاہیں پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھیں جو ہیں، تو انشاءاللہ صلاۃ البرکہ سے گھر میں، مال میں، اولاد میں، زندگی میں اور ہر جائز اور حلال کام میں برکت ہوگی. اصل چیز زندگی میں برکت ہے. انشاءاللہ بھی ہم حزب النصر پڑھیں گے. اس میں نیت اپنی بھی کریں اور پوری امت مسلمہ جو اس وقت تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، ان سب کی نیت کریں. یہ دعا ہے حزب النصر دشمن پر غلبے کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور بہت زیادہ اس کی برکات ہیں، فیوزات ہیں اور بلیسنگز ہیں. اپنی نیت بھی کریں اور پورے دنیا کے مسلمانوں کے ہاں مسلمان تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اذیت میں ہے، مشکل میں ہے، سب کی نیت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی مشکل سے نکالے گا اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے آپ کے مسلمان بھائیوں کو بھی مختلف مشکل حالات سے نکال دے گا. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اقطع اجل عملی اعدائی وشتت اللہم شملہم وامرہم وفرق جمعہم واقلب تدبیرہم وبدل احوالہم ونکس اعلامہم وکل صلاحہم وکل صلاحہم وکل صلاحہم وقرب آجالہم ونقص اعمارہم وزلزل اقدامہم یر افکارہم وخیب آمالہم وخرب بنیانہم واقلع آثارہم حتی لا تبقى لهم باقية ولا يجدوا لهم واقية واشغلهم بأبدانهم وأنفسهم وأدمهم بصواعق انتقامك وابتش بهم بطشا شديدا وخذهم خزا عزيزا إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا أمنعهم ولا أرفعهم إلا بك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم
يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عليهم فدمرهم تدميرا وتبرهم تتبيرا فاجعلهم هباء منصورا آمين 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 يا الله يا الله يا الله بسم الله بحرمة محمد عندك وبحرمة عند محمد وبحرمتك عند محمد أن تسترنا في الدنيا والآخرة إن على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وما علينا إلا البلاغ.